السلام علیکم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے، جو آج 1350 برس کے بعد بھی شہرائے آفاق ہے، اور باوجود یہ کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے ہی سے ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخافہ گوارا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوات والسلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل گم سم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا، اور اپنی اس محبت کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی شانہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ آخر تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نر رسول ہی تو ہے، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جاوے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوے گا، اور خدا تعالیٰ شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ فائدہ: چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شایان شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن و میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت ابوبکر صدیق اکبر کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کھودی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم لوگوں یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں
وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے، اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہے، وغیرہ وغیرہ۔